حتیٰ کہ آپ نے فرمایا فخرجت من نکاح، خدا کی قسم میرے پورے نسب میں جس جس گھر سے بھی میرا نور گزرا اس جوڑے کا نکاح ہوا تھا. اس دور میں نکاح کا رواج تھا یا نہیں تھا، مگر میرے آباء و اجداد اور امہات کا کوئی جوڑا بغیر نکاح کے نہیں ملا. ولم اخرج من صفا، اور بغیر نکاح کے میرا نور آگے نہیں چلا. من لدن آدم حتی انتہیت الی ابی و امی، حضرت آدم سے لے کر عبداللہ اور آمنہ تک اسی طرح طاہر و مطہر رہا. نبوت تو تخلیق آدم سے بھی پہلے نہ صرف آقا علیہ السلام کو عطا ہو گئی تھی بلکہ اس کا فیض بولیے جاری ہو گیا تھا. حدیث صحیح ہے بلکہ حسن صحیح ہے الگ الگ طرق سے. امام ترمذی روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، صحابہ نے پوچھا متى وجبت لک النبوہ قال وآدم بین الروح والجسد، یا رسول اللہ آپ کے لیے نبوت کب سے واجب ہو گئی؟ فرمایا آدم علیہ السلام ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے. تنزل الملائکۃ والروح، اس میں روح الامین جبرائیل امین کا نزول ہوتا ہے اور ملائکہ کا نزول ہوتا ہے. پھر امام قسطلانی فرماتے ہیں کہ اس رات لیلۃ القدر میں ملائکہ آتے ہیں زمین پر اترتے ہیں، شب میلاد میں مصطفیٰ زمین پر تشریف لے آتے ہیں. چمکتے ہوئے نور کی صورت میں آخری زمانے میں دیکھا تو میرے چمکتے ہوئے نور کو چونکہ کوئی نور ایسا نہیں چمک رہا تھا، سب انبیاء کی ارواح دیکھ لی تھی. جب اس نور کو بہت چمکتا ہوا دیکھا تو فقال یا رب من ھذا، تو آدم علیہ السلام عرض کرنے لگے یا اللہ ہے میرے رب یہ کون ہے جس کا نور میری ذریت میں اتنا چمک رہا ہے؟ قال ھذا ابنک احمد وہو الاول والآخر وہو اول شافع، اے میرے آدم یہ آپ کا بیٹا احمد و محمد مصطفیٰ ہے اور یہی اول بھی ہے اور یہی آخر بھی ہے. ارے وہ قرآن کو شب قدر کی خاطر تھوڑا اترا ہے، وہ قرآن حضور پہ اترا تو وہ اللہ کی عطاؤں میں سے ایک عظیم ترین عطیہ ہے. ارے جو عطیہ جس رات میں اترے وہ تو افضل ہو، اور جو اس عطیہ کا واسطہ اور وسیلہ اور سبب ہے جس رات وہ خود تشریف لائے اس کی عظمت کا عالم کیا ہوگا. اس نے اپنا دستور بیان نہیں کر دیا، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، بے شک میرا گھر اس مکہ میں صحیح مگر اس وجہ سے قسم نہیں کھاتا، اس وجہ سے قسم کھاتا ہوں کہ میرے محبوب کا گھر یہاں ہے. تو اس نے واضح نہیں کر دیا کہ اس کا دستور محبت کیا ہے، کہ زمین کا وہ ٹکڑا جس پر آقا علیہ السلام کا جسد مبارک لیٹا ہوا ہے، یعنی قبر انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آقا علیہ السلام کی قبر انور، روضہ اقدس گنبد خضرا جہاں آقا علیہ السلام آرام فرما ہے. زمین کا وہ خطہ جو حضور علیہ السلام کے جسم پاک سے مس ہو رہا ہے، فرماتے ہیں امت کے اماموں کا اس پر اجماع ہے کہ وہ کعبہ سے بھی افضل ہے. پہلے بات تھی آقا علیہ السلام کی، قرآن نے کہا تھا وہ جگہ وہ شہر جہاں محبوب پیدا ہوئے اس کی قسم. اب جہاں حضور آرام فرما ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اجماع ہے امت کا کہ وہ کعبہ سے افضل ہے. اور یہی نقطہ امام ابن عساکر نے بھی بیان کیا، اسی نقطہ کو امام سبکی نے بھی بیان کیا، امام ابن عقیل الحنبلی سے بھی بیان کیا. اور وہ فرماتے ہیں کہ صرف قبر انور اور روضہ اقدس کا وہ خطہ زمین جو آقا علیہ السلام کا جسد مبارک آرام فرما ہے وہ صرف کعبہ سے افضل نہیں، وہ کہتے ہیں اجماع یہ ہے کہ وہ اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے. وہ خطہ عرش الہی سے بھی افضل ہے. وہ کہتے ہیں انہا افضل من العرش، کہ حضور کے جسد پاک کے ساتھ مس ہونے والا زمین کا ٹکڑا عرش الہی سے بھی افضل ہے. امام نووی بیان کرتے ہیں، امام نووی تصریح کرتے ہیں، بڑی لطیف بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ کی شان دیکھیے، یوں تو آسمان، علماء نے ایک بحث یہ بھی کی کہ زمین افضل ہے یا آسمان، ایک یہ بھی بحث کی. اب میں اس بحث میں نہیں جا رہا، اس کا آخری نقطہ امام نووی کی زبان سے بیان کرتا ہوں، صاحب ریاض الصالحین. تو امام نووی فرماتے ہیں ان کا موقف ہے کہ آسمان افضل ہے زمین سے، اور وہ فرماتے ہیں کہ جمہور علماء کا قول یہ ہے کہ آسمان زمین سے افضل ہے سوائے اس خطہ ارضی کے جس پر آقا علیہ السلام کا روضہ اقدس ہے. اب یہاں آپ نے دیکھا یہ بھی فضیلت مکانی کی بات تھی. اب فضیلت مکانی کی اس پوری گفتگو کے بعد
امام قسطلانی جو شارح بخاری شریف ہیں، 3 شروع ہیں دنیا میں معتمد اور معتبر ترین، جن کو پوری دنیا میں قبولیت عام ملی، اور ہر اہل علم اور ہر شیخ اور ہر عالم کے سامنے صحیح بخاری کے لیے 3 شروع ہوتی ہیں۔ ایک امام عسقلانی کی فتح الباری، ایک امام قسطلانی کی ارشاد الساری، ایک امام عینی کی عمدۃ القاری۔ یہ وہ شارح بخاری ہیں امام قسطلانی، اور المواہب اللدنیہ کے مصنف بھی ہیں۔ اب امام قسطلانی شارح بخاری وہ المواہب میں بیان فرماتے ہیں کہ جس طرح آپ نے مکانی فضیلتوں کا اصول جانا کہ آقا علیہ السلام کے جسد اقدس کے ساتھ زمین کا جو ٹکڑا مس کر رہا ہے وہ عرش الہی سے بھی افضل ہے، اور ساری فضیلتیں اس کی افضلیت کے سامنے ماند پڑ گئی، جس طرح حضور کی نسبت نے اس مقام کو وہ عظمت دے دی۔ امام قسطلانی فرماتے ہیں اسی طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ یقیناً جس رات کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس میں میلاد مصطفیٰ ہوا، وہ شب قدر سمیت کائنات کی ساری راتوں سے افضل ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہ لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے، لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے، جس رات کو حضور کی شب ولادت ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ اور وہ بیان کرتے ہیں ان لیلۃ مولدہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل من لیلۃ القدر من وجوہ ثلاثۃ۔ فرماتے ہیں 3 اسباب ہیں اس کے۔ کتنے دلائل؟ ایک تو وہ جو میں دے چکا آپ کو، وہ ذوقی دلیل تھی۔ امام قسطلانی بیان کرتے ہیں 3 علمی دلائل، اور ایکچولی کئی اور دلائل بھی ہیں، یہاں انہوں نے 3 بیان کیے، میں انہی 3 کا ذکر کر رہا ہوں۔ اور وہ یہ کہتے ہیں، ایک عام خیال لوگوں کو یہ گزر سکتا ہے کہ جی لیلۃ القدر میں قرآن اترا، تو اس سے بڑھ کر کون سی رات ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر کون سی رات ہو سکتی ہے؟ امام قسطلانی جواب دیتے ہیں، اب یہ میں نہیں جواب دے رہا۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ ایک تصور یا عقیدہ محبت پر مبنی آج کل لوگوں نے گھڑ لیا یا ہندوستان سے اس نے جنم لیا، نہیں۔ اگر کوئی ایسا سوچے تو اس کی کم علمی ہوگی، اسے مطالعہ کرنا چاہیے کتابوں کا، اور ذخیرہ علم جو 1200 سال 1400 سال کا ہے اسے کھنگالنا چاہیے۔ میں نہیں کہہ رہا، امام قسطلانی فرماتے ہیں کہ یہ خیال اگر آئے کہ لیلۃ القدر میں تو قرآن اترا تو وہ افضل ہونی چاہیے رات یا میلاد مصطفیٰ کی رات، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ لیلۃ القدر اس لیے لیلۃ القدر کے مقابلے میں لیلۃ المولد حضور کی میلاد کی رات اس لیے افضل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی شب قدر جو قرآن اترا، قرآن تو عطیہ ہے جو مصطفیٰ کے صدقے سے ملا، قرآن تو اللہ کا عطیہ ہے، عطا ہے جو صدقہ مصطفیٰ سے ملا۔ اگر حضور مبعوث نہ ہوئے ہوتے، اس دنیا میں حضور تشریف نہ لائے ہوئے ہوتے، تو کس کو قرآن ملتا؟ کس پر قرآن اترتا؟ یہ عطیہ کس کو نصیب ہوتا؟ اور لیلۃ القدر شب قدر کیسے بنتی؟ ارے وہ قرآن کو شب قدر کی خاطر تھوڑا اترا ہے، وہ قرآن حضور پہ اترا، تو وہ اللہ کی عطاؤں میں سے ایک عظیم ترین عطیہ ہے۔ ارے جو عطیہ جس رات میں اترے وہ تو افضل ہو، اور جو اس عطیہ کا واسطہ اور وسیلہ اور سبب ہے جس رات وہ خود تشریف لائے، اس کی عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ تو گویا لیلۃ القدر میں قرآن حضور پر اترا، حضور کے لیے اترا بیت المعمور پر، اور شب میلاد میں صاحب قرآن آئے، جن کے صدقے سے قرآن بھی ملا، جن کے صدقے سے اسلام بھی ملا، جن کے صدقے سے ہمیں معرفت توحید بھی ملی، اور جن کے صدقے سے ہمیں ایمان بھی ملا، اور جن کے صدقے سے ہم اس قابل ہوئے کہ شب قدر کو جاگ سکیں۔ ارے شب قدر ہو یا قبول توبہ، نزول قرآن ہو یا انوار قرآن، یہ سب کچھ صدقہ ہے ولادت و بعثت مصطفیٰ کا۔ حضور آئے تو سب کچھ آ گیا، آقا علیہ السلام نہ آئے ہوتے تو کچھ بھی نہ آتا، پھر شب قدر کہاں سے آتی؟ تو شب قدر تو ملی ہے واسطہ مصطفیٰ سے، تو کیا واسطے کا درجہ اس ہستی سے کہ جس کا واسطہ ہے اس سے بھی بلند ہو جائے گا؟ یہ تو پہلی دلیل دیتے ہیں۔
اور پھر نزول قرآن تو حضور کی خاطر ہوا. نزول قرآن حضور علیہ السلام کی خاطر ہوا. پھر فرماتے ہیں ایک دوسرا سبب لیلۃ القدر کی فضیلت کا یہ ہے کہ اس میں ملائکہ کا نزول ہوتا ہے. سورہ قدر کے اندر موجود ہے نا, تنزل الملائکۃ والروح, اس میں روح الامین جبرائیل امین کا نزول ہوتا ہے اور ملائکہ کا نزول ہوتا ہے. پھر امام قسطلانی فرماتے ہیں کہ اس رات لیلۃ القدر میں ملائکہ آتے ہیں, زمین پر اترتے ہیں. شب میلاد میں مصطفیٰ زمین پر تشریف لے آتے ہیں. اور ملائکہ کا نزول اس کی فضیلت کیا معنی رکھتی ہے ورود مصطفیٰ کے ساتھ. یہ ملائکہ تو چوکیدار ہیں حضور کے گھر کے, یہ تو حضور کی اہل بیت کے چوکیدار ہیں. یہ حضور کے صحابہ غلاموں ولیوں کے گلی کوچوں میں پھرتے ہیں. حضور کی امت کا ولی سویا ہو تو ملائکہ اس کے سرانے اور اس کے پائنٹی کھڑے دعائیں کرتے ہیں. ملائکہ حضور کی امت کے صالحین کے لیے دعا گو رہتے ہیں. ملائکہ مجالس سے ذکر کو ڈھونڈتے گلیوں کوچوں میں پھرتے ہیں. جہاں حضور کے امتی اللہ کا ذکر کر رہے ہوں ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں. تو ملائکہ کا نزول شب قدر کو وہ فضیلت نہیں دے سکتا جو خود ورود اور میلاد مصطفیٰ کو اس وجہ سے فضیلت ملتی ہے. اور رہ گئے جبرائیل امین کہ وہ بھی اترتے ہیں. تو اس رات تو جبرائیل امین ایک بار اترتے ہوں گے, اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جبرائیل اتنا اترتے تھے کہ لگتا تھا یہاں سے جاتے ہی نہیں ہیں. بعض علماء نے کہا کہ 24,000 بار اترے ہیں حضور کی بارگاہ میں جبرائیل امین. تو جس رات حضور کا ورود ہوا وہ رات شب قدر سے افضل ہے جس میں ملائکہ کا ورود ہوتا ہے. اور پھر وہ فرماتے ہیں تیسرا سبب یہ کہ جو لیلۃ القدر ہے یہ افضل ہے صرف امت محمدی کے لیے, مسلمانوں کے لیے. یہ افضل ہے صرف مسلمانوں کے لیے, امت محمدی کے لیے. اور شب میلاد اس سے زیادہ افضل اس لیے ہے کہ چونکہ اس میں ولادت مصطفیٰ ہے اور حضور کا آنا ساری انسانیت اور ساری کائنات کے لیے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, وہ تمام عالموں کے لیے رحمت بن کے آئے, عالم انس و جان کے لیے, کل موجودات عالم کے لیے. تو لیلۃ القدر کا نفع مخصوص ہے صرف امت محمدی کے لیے, اور آقا علیہ السلام کی ولادت اور آمد اس کا نفع پوری انسانیت اور پوری کائنات کے لیے عام ہے, وسیع تر ہے. یہ میں نے کچھ چیزیں عرض کیں کہ اس شب میلاد کا جاگنا اور اس کو منانا, اس کی فضیلت کا عالم یہ ہے کہ شب قدر سمیت کوئی رات افضلیت میں اس جیسی نہیں ہے. تو آپ کا اس رات آقا علیہ السلام کی خاطر جاگنا خدا جانے کتنی شبہائے قدر سے بڑھ کر اللہ کے حضور سے اس کی اجر نصیب ہوگا اور قبولیت نصیب ہوگی. شب قدر کا جاگنا وہ جاگنا برائے مغفرت ہے, اور شب میلاد کا جاگنا برائے محبت ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھیجا تو حضور علیہ السلام کی ولادت کا کائنات کی ابتدا سے ہی حضور کی ولادت میلاد کا اہتمام کیا. اللہ پاک نے 2 اہتمام کیے, یہ بات بہت اہم ہے. 2 اہتمام کیے خصوصی, ایک حضور کے میلاد کا اہتمام کیا ابتدائے کائنات سے, اور ایک حضور علیہ السلام کی نبوت کا اہتمام کیا ابتدائے کائنات سے. یعنی حضور کے میلاد کو اتنی اہمیت دی اللہ پاک نے کہ صرف ولادت کے وقت سے نہیں, آپ اور ہم تو ربیع الاول آتا ہے تو اہتمام شروع کرتے ہیں نا میلاد کا, نہیں. اللہ رب العزت نے جب عالم خلق پیدا کیا تو تخلیق خلق کی ابتدا سے حضور کے میلاد کا اہتمام شروع کر دیا. الوہی اہتمام میلاد تھا, الوہی اہتمام بولیے میلاد تھا. امام بہقی روایت کرتے ہیں, اور امام ابن ابی عاصم اور امام ابن عساکر اور امام سیوطی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی اس حدیث کی سند کو حسن کہتے ہیں.
اور اس جو میں ابھی کوٹ کر رہا ہوں جو حدیث، اس کو امام ابن ابی عاصم کے علاوہ خود امام احمد بن حنبل نے روایت کیا فضائل الصحابہ سے، حضرت سلمان سے، امام بہقی نے دلائل النبوت میں، امام دیلمی نے مسند الفردوس میں، پھر اسے امام عسقلانی نے لسان المیزان میں لکھا ہے، اور علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال میں، اور امام سیوطی نے خصائص کبریٰ میں۔ بہت سے ائمہ حدیث کا کسی ایسی حدیث کو لے کر استدلالاً اور احتجاجاً اپنی کتابوں میں درج کرنا بطور دلیل، یہ تلقی بالقبول ہوتی ہے۔ وہ حدیث اس لیے امام سیوطی نے اس اسناد کو حسن کہا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور کے میلاد کا اہتمام اللہ نے شروع سے کر دیا۔ اب میں بہت پیچھے نہیں جاتا چونکہ وقت بہت قلیل رہ گیا ہے، تو میں پیدائش آدم علیہ السلام سے شروع کر رہا ہوں، بس پاسنگ ریفرنسز دوں گا چند ایک۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا علیہ السلام نے فرمایا لما خلق اللہ آدم خبر لآدم بنیہ، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرما دیا تو قیامت تک جو ان کی اولاد پیدا ہونی تھی ان کو ان کی ساری اولاد سے آگاہ کر دیا، اولاد کی روحیں دکھا دی۔ اس کا اشارہ قرآن مجید میں بھی ایک طرح آتا ہے، مفسرین نے بیان کیا ہے، وہ جو آدم علیہ السلام کی صلب میں ان روحوں سے اللہ پاک نے حلف لیا الست بربکم قالوا بلی، ساری روحیں بول اٹھی تو آدم علیہ السلام کو دکھا بھی دی، اطلاع کر دی۔ فجعل یری فضائل بعضهم علی بعض، تو آدم علیہ السلام نے جب اپنی نسل سے پیدا ہونے والی پوری انسانی طبقات کو دیکھا تو ملاحظہ فرمانے لگے کہ کون افضل ہوگا، کس کی فضیلت کم ہوگی، کس کی اور کم ہوگی، کس کی فضیلت بہت زیادہ ہوگی۔ تو اس طرح مختلف نسلوں، طبقات اور انسانوں کے درجات اور فضائل دیکھنے لگے۔ دیکھتے دیکھتے جب آخری زمانے پر پہنچے آدم علیہ السلام، فرعانی نوراً ساطعاً فی اسفلہم، آخری زمانے پر پہنچے تو مجھے چمکتے ہوئے نور کی صورت میں دیکھا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، اپنی ولادت کا، میلاد کا ذکر کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا الوہی اہتمام میلاد مصطفیٰ کا اس کو بیان کر رہے ہیں۔ چمکتے ہوئے نور کی صورت میں آخری زمانے میں دیکھا تو میرے چمکتے ہوئے نور کو چونکہ کوئی نور ایسا نہیں چمک رہا تھا، سب انبیاء کی ارواح دیکھ لی تھی، جب اس نور کو بہت چمکتا ہوا دیکھا تو فقال یا رب من ھذا، تو آدم علیہ السلام عرض کرنے کے یا اللہ ہے میرے رب، یہ کون ہے جس کا نور میری ذریت میں اتنا چمک رہا ہے؟ قال ھذا ابنک احمد وہو الاول والآخر وہو اول شافع، اے میرے آدم یہ آپ کا بیٹا احمد و محمد مصطفیٰ ہے، اور یہی اول بھی ہے اور یہی آخر بھی ہے، اپنی تخلیق میں سب سے اول ہے اور اپنے ظہور اور بعثت میں سب سے آخر ہوگا۔ بہت سی احادیث ہیں، میں نے عرض کیا کہ میں ان کو ترک کرتے ہوئے چند پاسنگ ریفرنسز دوں گا، چند ایک۔ اور پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی روایت کرتے ہیں، جس کو پھر امام دیلمی نے مسند الفردوس میں، ابن سعد نے طبقات میں، امام سیوطی نے خصائص میں، ابن ابی حاتم اور امام ابو نعیم نے سب نے، امام ذہبی نے میزان الاعتدال میں، امام مناوی نے فیض الکبیر میں، امام قرطبی نے الجامع لاحکام القرآن میں، حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ اور تفسیر قرآن میں، امام بغوی نے اپنی تفسیر میں، سیوطی نے اپنی تفسیر میں، کل ائمہ نے اپنی اپنی اسانید کے ساتھ کتب حدیث میں، اور ائمہ تفسیر نے استدلالاً اس سے حجت قائم کرتے ہوئے اپنی تفاسیر میں بیان کیا۔ کیا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ایک آیت کی تفسیر حضور علیہ السلام سے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی قولہ تعالی، انہوں نے سنا کہ آقا علیہ السلام نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرمایا اذ اخذنا من النبیین میثاقہم، سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 33، اذ اخذنا من النبیین میثاقہم، ہم نے انبیاء سے ان کے حلف لیے، حلف ہائے نبوت لیے۔ اس آیت کی تفسیر میں آقا علیہ السلام نے فرمایا قال کنت اول النبیین وفی روایت اول الناس فی الخلق وآخرہم فی البعث فبدأ بی قبلہم، آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ میں کل انبیاء اور کل عالم انسانیت سے خلق میں سب سے پہلا ہوں اور مبعوث ہونے میں سب سے آخری ہوں، اور جتنے انبیاء دنیا میں آئے
ظاہر تو پہلے ہوئے مگر نبوت کی ابتدا مجھ سے ہوئی. ظہور ان کا پہلے ہوا مگر حقیقت میں نبوت کی ابتدا میری سب سے قبل ہوئی. حافظ ابن کثیر جیسے ائمہ اور امام بغوی جیسے اور امام قرطبی نے سب نے اسے استدلال کے طور پہ کیا ہے اور اس پر نقد یا جرح نہیں کی، قبول کیا ہے، تفسیر میں لیا ہے اس کو. اور یہ پھر کوئی تعین نہیں کر سکتا کہ کتنا زمانہ پہلے آقا علیہ السلام کی تخلیق اور ولادت کا اہتمام، الوہی اہتمام قبل از ولادت جسدی کب سے جاری تھا، تعین نہیں ہے. حضرت کعب الاحبار روایت کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے ایک روز اپنے صاحبزادے کو وصیت کی، اے بنی، اے میرے بیٹے. اور دیگر کتب حدیث میں آیا ہے کہ وہ جو جن کو وصیت کر رہے تھے ان سے مراد حضرت شیس علیہ السلام تھے. ان کو وصیت کی اور یہ فرمایا آدم علیہ السلام نے فرمایا فَكُلَّمَا ذَكَرْتَ اللَّهَ فَاذْكُرْ إِلَىٰ جَنبِهِ اسْمَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بیٹو جب بھی اللہ کا ذکر کرو اللہ کے ذکر کے ساتھ ذکر محمد ضرور کیا کرو. جب اللہ کا ذکر کرو ذکر محمد کیا کرو. اب ان کے لیے تو تعجب کی بات تھی، یہ تو آدم علیہ السلام کا زمانہ تھا، آقا علیہ السلام کی تو ولادت اور ظہور بھی نہیں ہوا. تو بیٹوں نے اپنے والد گرامی سے کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ ذکر محمد لازم کریں. تو اللہ کے ذکر کے ساتھ اسم محمد کو لازم کرنا اللہ کی سنت ہے آدم علیہ السلام کے وقت سے. یہ بدقسمتی کہ آج کے دور میں ان دو ذکروں کو جدا کر دیا گیا ہے. جو جوڑ آدم علیہ السلام کے وقت سے جاری تھا اس کو پھوڑ دیا گیا. آج آدم علیہ السلام وصیت فرما رہے ہیں. تو بیٹوں نے پوچھا کہ وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا فَإِنِّي رَأَيْتُ اسْمَهُ مَكْتُوبًا عَلَى سَاقِ الْعَرْشِ. میں جب جنت میں تھا تو میں نے عرش کے پایوں پر اسم محمد ہر جگہ لکھا ہوا دیکھا ہے. اور پھر فرمایا وَأَنَا بَيْنَ الرُّوحِ وَالطِّينِ. میرا ابھی خمیر پورا تیار نہیں ہوا تھا تب بھی ان کا اسم ہر جگہ لکھا دیکھا ہے. کما انی طفت السماوات فلم ارى في السماوات موضعا الا رأيت اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکتوبا علیہ. فرمایا خدا کی قسم جب مجھے آسمانوں اور جنتوں کی سیر کرائی گئی تو میں نے کل سماوی کائنات میں آسمانوں میں کوئی ایک جگہ ایسی نہیں دیکھی جہاں اس میں محمد نے لکھا ہوا ہو. وَأَنَّ رَبِّي أَسْكَنَنِي الْجَنَّةَ. پھر جب اللہ پاک نے مجھے جنت میں ٹھہرایا تو میں نے جنت میں کوئی قصر، جنت کا اندر کوئی محل اور اس محل کا کوئی ستون اور اس ستون کی کوئی بانس خوبصورتی کی شے ایسی نہیں دیکھی جس پر اسم محمد مزین نہ کر رکھا ہو اللہ پاک نے. وَلَقَدْ رَأَيْتُ اسْمَ مُحَمَّدٍ مَكْتُوبًا عَلَى نُحُورِ الْعِينِ. حتیٰ کہ میں نے حور عین کے گلوں پر بھی اسم محمد کو لکھا دیکھا ہے اور میں نے جنت کے دربانوں کی آنکھوں پر اسم محمد لکھا دیکھا ہے. طوبا کے درختوں کے پتوں پر اسم محمد لکھا دیکھا ہے. سدرۃ المنتہا کے پتوں پر اسم محمد دیکھا ہے. فرشتوں کی آنکھوں کے درمیان اسم محمد کے لفظ کی جھلک دیکھی ہے. فرمایا بیٹو تمہیں کیا کیا کہوں، کیا جنت، کیا عرش اور کیا عالم سماوات کوئی مقام جو عزت اور تکریم کے لائق تھا اس میں محمد سے خالی نہیں پایا. اس لیے تم جب اللہ کا ذکر کرو اس میں محمد کا ذکر ساتھ کرو کہ اللہ کو یہ ذکر بڑا پیارا ہے. اس کو بھی پڑھیے، امام ابن عساکر، امام سیوطی کو ائمہ نے بیان کیا اس کو. تو یہ اہتمام اس وقت سے جاری تھا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے بعد حضور کے میلاد کا یہ اہتمام جاری رکھا. اور یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، صحیح ہے، صحیح بخاری میں اور مسند احمد بن حنبل میں اور مسند ابو یعلا میں اور درجنوں کتب حدیث میں. جب صحیح بخاری میں آ گئی تو پھر باقی کے تو حوالہ بھی نہیں ضرورت. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا. اب یہ دیکھیے یہ الوہی اہتمام ہے ولادت محمدی کا. بھئی ہر کسی نے پیدا ہونا ہے مگر آقا علیہ السلام کی ولادت کے لیے اللہ نے حضور کے نسب کو کس طرح چنا، اس کی کس طرح حفاظت کی، ہر صلب کو کس طرح پاک رکھا اور کس طرح دھیان میں رکھا تاکہ جس صلب اور جس بطن سے نور مصطفیٰ سفر کرتا ہوا جا رہا ہے وادی بطحا تک اور گود سیدہ آمنہ تک
آبا و اجداد میں اور امہات میں کوئی صلب و بطن پاکیزگی سے خالی نہ ہو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بعثت من خیر قرون بنی آدم قرنا فقرنا حتی کنت من القرن الذی کنت فیہ۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنی نسلیں آئی ہیں بہترین سے بہترین نسل کو چن کر مجھے اس میں سے گزارا گیا، حتیٰ کہ اس نسل میں اور باپ اور ماں کے اس جوڑ میں جس میں اب میری پیدائش ہوئی۔ پھر صحیح مسلم اور جامع ترمذی میں حدیث صحیح حضرت واصلہ بن اسقع روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قریش میں سے کنانہ کو چنا، ولد اسماعیل میں سے، اور ان قریش میں کنانہ کو چنا، اور پھر ان میں سے بنی ہاشم کو چنا، بنی ہاشم میں سے میرے خاندان کو چنا۔ امام ترمذی اور امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں کہ حضرت عباس بن عبد المطلب راوی ہیں، حضرت مطلب بن ابی وداع بھی راوی ہیں۔ صحابہ کرام سے آقا علیہ السلام نے پوچھا فقال من انا، صحابہ کرام سے پوچھا میرے صحابیوں بتاؤ میں کون ہوں۔ جامع ترمذی کی حدیث سے صحیح، اور امام احمد بن حنبل نے روایت کیا، اور اس کو امام بہقی نے، دیلمی نے اور کل ائمہ نے اس کو لیا۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا من انا، بتاؤ میں کون ہوں۔ صحابہ کرام نے سادہ سادہ جواب دے دیا، فرمایا عرض کیا انت رسول اللہ علیہ السلام، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ نہیں، آقا علیہ السلام اس دن اپنی رسالت کی نسبت پہچان نہیں کروانا چاہتے تھے، وہ تو تھی، اس دن اپنے میلاد کی اور اپنے نسب کی بات کرنا چاہتے تھے۔ فرمایا من انا، میں کون ہوں۔ پھر آقا علیہ السلام نے جواب دیا ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم فرقۃ، اللہ نے اپنی مخلوق کو پیدا کیا اور اس کی خلق میں جو سب سے بہتر طبقہ تھا اس میں مجھے یعنی میرے نور کو رکھا۔ ثم جعلہم فرقتین فجعلنی فی خیرہم فرقۃ، پھر ان کے دو حصے بنائے اور سب سے بہتر حصے میں مجھے رکھا۔ ثم جعلہم قبائل فجعلنی من خیرہم قبیلۃ، پھر جب قبائل قبیلے بنائے سب سے اعلیٰ قبیلے میں مجھے رکھا۔ پھر قبیلے کے جب گھر بنائے فجعلہم بیوتا فجعلنی فی خیرہم بیتا وخیرہم نفسا، تو پھر مجھے سب سے بہتر گھر میں اور سب سے بہتر نفوس میں رکھا۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا انا خیرہم نفسا وانا خیرہم بیتا، میں گھرانے میں بھی کائنات میں سب سے اعلیٰ ہوں اور اپنی ذات میں بھی سب سے اعلیٰ پیدا ہوا۔ یا آقا علیہ السلام اپنی ولادت کا صرف گود آمنہ میں نہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر اپنی ولادت میں اپنے نور کا پورا سفر بیان فرما رہے ہیں۔ اور یہ بے شمار کتب حدیث میں اسانید صحیحہ اور اسانید حسنہ کے ساتھ آئی ہے۔ امام احمد بن حنبل نے اپنی سند سے لیا، طبرانی نے اپنی سند سے، امام حاکم نے اپنی سند سے، ابو نعیم نے اپنی سند سے، امام ابن ابی شیبہ نے اپنی سند سے، اور رجالہ رجال الصحیح۔ آقا علیہ السلام نے اپنے پورے نسب کے بارے میں اس طرح بیان فرمایا۔ اور جب حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کے ہاں آقا کی ولادت ہوئی، پھر اس نقطے پر پہنچے امام حاکم، امام بہقی اور دیگر ائمہ نے روایت کیا ہے، حتیٰ کہ امام احمد بن حنبل نے بھی روایت کیا، اور حافظ ابن کثیر جیسے ائمہ نے استدلالاً اس کو بیان کیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا سن لو کہ جب سے اللہ نے آدم علیہ السلام سے لے کر عالم انسانیت کی تخلیق کی، مجھے خیر سے لے کر خیر میں منتقل کرتا چلا آیا، فاخرجت من بین ابوین، حتیٰ کہ میں عبداللہ اور آمنہ کے گھر میں آیا، اخیار سے اخیار تک منتقل ہوا۔ فلم یصبنی شیء من اہل الجاہلیہ، ہزارہ سال گزرے مگر دور جاہلیت کی کوئی خرابی میرے پورے نسب میں کسی فرد کو چھو نہ سکی۔ کتنا اہتمام تھا یہ اہتمام، ہزارہ سال تک ہر مرد اور ہر عورت، ہر صلب اور ہر بطن کو پاک رکھنا، چن چن کر ارد گرد شرک کا ماحول ہو، گناہ کا ماحول ہو، پلیدی کا ماحول ہو، گمراہی اور ضلالت ہو، ضلالت اور شرک کے بڑے ماحول میں ہزاروں سال کی تاریخ میں حضور کے نسب کے ہر فرد کو طاہر و مطہر رکھنا، یہ اہتمام الوہی نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ اور یہ روحی اہتمام میلاد مصطفیٰ کے تقدس کے لیے نہیں تھا تو اور کس لیے تھا؟ حتیٰ کہ آپ نے فرمایا فخرجت من نکاح، خدا کی قسم میرے پورے نسب میں جس جس گھر سے بھی میرا نور گزرا اس جوڑے کا نکاح ہوا تھا۔ اس دور میں نکاح کا رواج تھا یا نہیں تھا، مگر میرے آبا و اجداد اور امہات کا کوئی جوڑا بغیر نکاح کے نہیں ملا۔ ولم اخرج من صفاح، اور بغیر نکاح کے میرا نور آگے نہیں چلا۔ من لدن آدم، حتیٰ
حتن تہیت الی ابی و امی، حضرت آدم سے لے کر عبداللہ اور آمنہ تک اسی طرح طاہر و مطہر رہا۔ یا آقا علیہ السلام نے اپنے میلاد کی تاریخ بیان کی ہے مختلف الفاظ کے ساتھ۔ اسی مضمون کو حضرت علی نے بھی روایت کیا، سنتے آئیے ذرا۔ یہ بیان حضرت انس ابن مالک کی روایت کا تھا، حضرت علی نے روایت کیا۔ امام طبرانی اور ابن ابی شیبہ امام مسلم کے شیخ ہیں، ان کے ہاں عبداللہ ابن عباس نے بھی روایت کیا، بس امام بزار نے لیا اور کہا رجال ثقات، اور امام طبرانی نے لیا، اور اسی طرح ابن عباس کے علاوہ حضرت معاذ ابن جبل نے بھی یہ مضمون روایت کیا آقا علیہ السلام سے۔ حضرت ابو ہریرہ نے بھی آقا علیہ السلام سے یہ روایت کیا، اور ابن عباس سے عطا بن ابی رباح نے بھی اس مضمون کو روایت کیا، اور اسی مضمون کو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ نے بھی روایت کیا رضی اللہ تعالی عنہا۔ اب اندازہ کیجئے کتنے صحابہ کرام حضور کے میلاد اور نسب پاک کی طہارت کے تسلسل کو بیان کر رہے ہیں، اور کتنے ائمہ اس کو بیان کر رہے ہیں، اور بہت سے دیگر صحابہ نے بھی۔ تو یہ حضور کی ولادت کا اہتمام تھا۔ جیسے ولادت مصطفیٰ کا اہتمام کیا اللہ پاک نے، اس طرح حضور کی نبوت کا مختصراً سن لیں کہ ابھی آدم علیہ السلام کی تخلیق نہ ہوئی تھی کہ حضور کی نبوت کا فیض جاری کر دیا گیا تھا۔ اس مغالطہ کو نکال لیں کہ 40 برس عمر مبارک ہوئی تو غار حرا میں حضور کو نبوت ملی، نہیں، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ 40 برس کی عمر مبارک پر حضور کی بعثت ہوئی، اس کو کہتے ہیں یعنی اعلان نبوت فرمایا۔ بعثت عطائے نبوت نہیں ہوتی، اعلان نبوت ہوتا ہے، نزول وحی ہوتا ہے۔ نبوت تو تخلیق آدم سے بھی پہلے نہ صرف آقا علیہ السلام کو عطا ہو گئی تھی بلکہ اس کا فیض بولیے جاری ہو گیا تھا۔ حدیث صحیح ہے بلکہ حسن صحیح ہے الگ الگ طرق سے۔ امام ترمذی روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، صحابہ نے پوچھا متى وجبت لک النبوہ قال وآدم بین الروح والجسد، یا رسول اللہ آپ کے لیے نبوت کب سے واجب ہو گئی؟ فرمایا آدم علیہ السلام ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے۔ حضرت میسرۃ الفجر روایت کرتے ہیں، امام حاکم طبرانی روایت کرتے ہیں، حدیث صحیح ہے اسنادن، اور امام بخاری نے بھی روایت کیا تاریخ الکبیر میں۔ وہ پوچھتے ہیں قلت متى كنت نبیا، بعض احباب اس کا معنی غلط سمجھتے ہیں، غلط فہمی ہوتی، وہ لیتے ہیں اس کا مطلب ہے میں اللہ کے علم میں نبی تھا۔ بھئی اللہ کے علم میں حضور کا اس وقت نبی ہونا یہ کون سی فضیلت کی بات ہے؟ اللہ کے علم میں تو ہر ایک کا نبی ہونا تھا۔ آپ اور ہم جو لندن میں بیٹھے ہیں ہمارا پیدا ہونا بھی اللہ کے علم میں تھا۔ مینار پاکستان پر بیٹھے ہوئے ہر شخص نے تشریف لانا ہے، اس کا بھی علم تھا اللہ کو۔ ہر نبی کی نبوت اللہ کے علم میں تھی۔ علم الہی میں ہونا فضیلت نہیں کہ اللہ کے علم میں آپ کب سے نبی ہیں، معاذ اللہ، اس طرح کا تو سوال ہی کفر بن جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کوئی وقت ایسا بھی تھا جب اللہ کے علم میں نہیں تھا حضور کا نبی ہونا؟ کب سے اللہ کے علم میں آپ نبی ہونا آئے؟ اس کا مطلب ہے کوئی ٹائم ایسا بھی تھا جب اللہ کو معلوم نہیں تھا؟ استغفر اللہ العظیم، نبوت دینی کس نے تھی؟ علم کا تو سوال کرنا ہی جہالت ہے۔ سوال یہ ہے، وہ فرماتے متا کنت نبیا، اب کب سے نبی تھے؟ آقا نے فرمایا جب آدم روح اور جسم کے درمیان تھے۔ یہ حدیث ابن عباس نے بھی روایت کی، امام احمد بن حنبل نے اس کو روایت کیا، طبرانی نے، اسنادہ صحیح ورجالہ کلہم ثقات رجال الصحیح، اس کے سارے سند کے رجال صحیح ہیں۔ ایک صحابی روایت کی آقا علیہ السلام سے کہ متا اخذ میثاقک، آپ سے نبوت کا حلف کب لیا گیا؟ ایک روایت میں متا جعلت نبیا، آپ نبی کب بنائے گئے؟ آپ کو نبوت کب عطا کی گئی، کب نبی بنائے گئے؟ امام احمد بن حنبل نے یہ الفاظ روایت کیے، اور رجال الصحیح ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روایت کرتے ہیں یہی مضمون، سیدنا فاروق اعظم، اس میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے متا جعلت نبیا، یا رسول اللہ آپ کب نبی بنائے گئے تھے؟ کس کو یہ سوال کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ سب کو معلوم نہیں تھا کہ جب عمر مبارک 40 برس تھی تو غار حرا میں وہی اتری اور بعثت ہوئی؟ کیا اس کا علم نہیں تھا؟ جب سب کو علم تھا پھر ہر صحابی یہ سوال کیوں کر رہا ہے؟ معلوم نہیں کہ 40 سال کی عمر میں
غار ہرا میں بیست ہوئی. اگر بیست کو نبوت کا عطا ہونا سمجھتے کہ اب سے نبی ہوئے تو پوچھتے کیوں؟ انہیں معلوم تھا کہ یہ تو اعلان ہوا نبوت کا، یہ تو نبوت کو ظاہر کرنے کا امر ہوا، یہ تو قرآن کی وحی کا نزول شروع ہوا، اور یہ نبوت عطا نہیں ہوئی. ہر صحابی جانتا تھا کہ نبی پہلے سے ہے، نبوت پہلے سے ہے. اس لیے پوچھتے تھے آقا کب سے نبی تھے؟ یہ تو ظاہر ہوا، ظاہر اب کیا گیا غار ہرا کی وحی سے، مگر نبی تھے کب سے؟ تو فاروق اعظم پوچھتے ہیں متا جعلت نبیا، آقا اصل بات بتائیں کہ آپ نبی بنائے کب گئے تھے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی پانی اور مٹی میں تھے. تو الغرض کثیر احادیث ہیں جنہیں بیسیوں سینکڑوں کتب حدیث میں الگ اسانید کے ساتھ ائمہ نے روایت کیا ہے. مقصود بیان کرنے کا یہ تھا اتنا حصہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دو اہتمام الوہی طور پر اللہ رب العزت نے کیے. ایک آپ کی ولادت جو مقرر وقت پر ہونی تھی حضرت آمنہ کی گود میں، مگر اس ولادت کے لیے نسب کی حفاظت کا اہتمام صدیوں نہیں لاکھوں سالوں سے آدم علیہ السلام سے بھی پہلے اللہ پاک نے اہتمام کر رکھا تھا. اور دوسرا اہتمام وہ نبوت جو شہر مکہ میں غار ہرا میں ظاہر ہونی تھی 40 برس کی عمر میں، اس نبوت کا عطا کیا جانا اور اس کے فیض کو جاری کرنا اور انبیاء سے اس نبوت پر ایمان لانے کا حلف لینا. یہ تخلیق انسانیت سے بھی پہلے تھا. تخلیق اب جس طرح میں نے عرض کر دیا کہ چونکہ اللہ رب العزت نے حضور کے میلاد کو اتنی اہمیت دی کہ حضور کی ولادت کی خاطر آقا کے پورے نسب کو سنبھالا اور حضور کے نور کے پورے سفر کو سنبھالا. یہ حضور علیہ السلام کی نسبت ہے، اور جس شہر میں حضور کی ولادت ہوئی اس شہر کی قسم کھائی. تو ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جہاں آقا علیہ السلام کی ولادت ہوئی وہ شہر تو اللہ کے ہاں قسم کھانے کے قابل بن گیا، تو جس شہر میں ہمیشہ کے لیے حضور کی آرام گاہ بن گئی، ہجرت کر گئے، جہاں حضور کا روضہ اطہر بنا، آقا علیہ السلام لیٹے ہیں، تشریف فرما ہیں، اس مدینہ کا مقام کیا بنا؟ مکہ کا تو سمجھ گئے، مکہ کا مقام سمجھ گئے. وہ مدینہ جو حضور کا مسکن بنا اور قیامت تک کے لیے حضور کا روضہ اطہر بنا، گھر بنا، اور یہیں سے قیامت کے دن حضور کا کھڑا ہونا ہوگا. اس مدینہ کا مقام کیا ہوا؟ 3 نکتے عرض کروں گا اس حوالے سے، باقی چیزوں کو چھوڑ رہا ہوں. بڑی توجہ طلب ہیں، شاید آپ لوگوں کے ایمان میں خوب تازگی آئے اور تصورات بدل جائیں. اب آپ دیکھ لیجئے کہ مکہ کے ساتھ محبت کتنی ہوگی حضور کی ولادت کا شہر ہونے کے باعث کہ اللہ نے قسم کھائی. پھر حضور کی جائے ولادت ہے، اللہ اس کی قسم کھاتا ہے، تو آقا علیہ السلام کی محبت کتنی ہوگی شہر مکہ سے؟ اس کو ذہن میں رکھیں. اب آئیے صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث، اور صحیح بخاری کا حدیث نمبر 1888 اور صحیح بخاری کا پھر 3926 1320 5654 5677 اتنی، اور 6372 کتنی مرتبہ یہ حدیث امام بخاری لائے ہیں صحیح بخاری میں جو اب دے رہا ہوں، اور امام مسلم کی حدیث نمبر 1376. باقی درجنوں کتب حدیث میں ہیں، مگر متفق علیہ جب ہو گئی بخاری مسلم کی تو بات ختم ہو گئی. متفق علیہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم حبب الینا المدینۃ کحبنا مکہ او اشد. اے اللہ ہمارے دل میں مدینہ کی محبت پیدا کر دے. اے اہل اسلام اور اہل ایمان، آقا علیہ السلام جس شہر کی محبت طلب کریں اور جس کی محبت کی دعا کریں اور جس کی محبت کا ایک درجہ مقرر کریں، وہ ہمارے لیے دین ہوا یا نہ ہوا؟ بولیے، ہمارا ایمان ہوا یا نہ ہوا؟ متفق علیہ حدیث. باری تعالیٰ ہمارے دل میں مدینہ کی محبت پیدا کر. کتنی؟ کحبنا مکہ، 2 درجے فرمایا. کتنی؟ پہلے درجے میں فرمایا اتنی محبت دے جتنی مکہ کی محبت. آقا علیہ السلام جانتے تھے ہر ایک کے ظرف کو کہ کوئی کہاں تک جا سکتا ہے میرے عشق میں.
اب لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ عشق میں محبت میں غلو کرتے ہیں، اب وہ اعتدال کیا ہے غلو کیا ہے وہ مسئلہ بھی سمجھ لیں۔ محبت رسول میں اعتدال کیا ہے اور غلو کیا ہے۔ اعتدال والوں کے لیے فرما دیا کہ حبنا مکہ تھا، جو زیادہ آگے نہیں بڑھ سکتے تو کم سے کم مدینہ کی محبت مکہ کی محبت کے برابر کر، کم سے کم، اور جو یہی رہنا چاہتے ہیں رہ جائیں محبت میں، اور جو آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور میرے دل کو ٹھنڈک پہنچانا چاہتے ہیں، فرمایا او اشدہ، خدا کی قسم مکہ سے بھی مدینہ کی محبت کو بڑھا دے، مدینہ کی محبت مکہ کی محبت سے زیادہ شدید کر دے، اتنی محبت مدینہ کی دے کہ مکہ کی محبت سے یہ محبت بڑھ جائے۔ تو آقا علیہ السلام نے، آپ سمجھ گئے، قاعدہ یہ مقرر کر دیا کہ مدینہ سے محبت کرنے کے دو درجے ہیں۔ عام مسلمانوں کا درجہ کحبنا مکہ، وہ مدینہ سے اتنی محبت کریں اگر مسلمان رہنا چاہتے ہیں جتنی مکہ سے کرتے ہیں۔ اگر ان کی محبت مدینہ محبت مکہ سے کم ہو گئی تو وہ حضور علیہ السلام کے نافرمان ہو گئے، ایمان سے خارج ہو گئے، یہ کم درجہ ہے۔ اور فرمایا اگر کوئی ایمان میں اعلیٰ اور کامل درجہ پانا چاہتا ہے تو دوسرا درجہ اتنی محبت دے او اشدہ کہ مکہ کی محبت سے بھی مدینہ کی محبت بڑھ جائے۔ یہ بخاری مسلم کی میں نے متفق علیہ حدیث بیان کی۔ اب اس کے بعد دوسری حدیث دینا چاہتا ہوں، دوسرا مضمون، اس کو ذہن میں رکھ لیں، متفق علیہ دے رہا ہوں۔ دوسرا نقطہ بھی بیان کر رہا ہوں، وہ بھی حدیث متفق علیہ، بخاری مسلم دونوں کی متفق علیہ، تاکہ دنیا میں کوئی شخص اپنی کم علمی کے باعث ایسے رتب و یابس نہ مار سکے، غلط ملت بات نہ کر سکے۔ آقا علیہ السلام نے دعا کی، متفق علیہ حدیث، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ امام بخاری نے صحیح بخاری میں یہ حدیث 1885 نمبر پہ روایت کی، اور امام مسلم نے صحیح مسلم میں 1369 نمبر پہ روایت کی، متفق علیہ۔ انس بن مالک فرماتے ہیں کہ باری تعالیٰ دعا کی، اللہم اجعل بالمدینۃ ضعفی ما بمکہ من البرکہ۔ آقا علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا دیے اور ہاتھ اٹھا کے دعا کی، باری تعالیٰ میرے مدینہ کو اتنی برکت دے جتنی برکت تو نے مکہ میں رکھی ہے اس سے 2 گنا برکت مدینہ میں کر دے۔ یہ زبان مصطفیٰ ہے، یہ دعا مصطفیٰ ہے۔ یہ بات کہہ دینا کہ محبت میں غلو کرتے ہو بڑا آسان ہے۔ ارے بخاری کو پڑھو، مسلم کو پڑھو، ترمذی پڑھو، ابو داؤد پڑھو، احادیث مصطفیٰ پڑھو، متفق علیہ فرامین نبوی پڑھو۔ میں کوئی کمزور کتابوں کی باتیں نہیں کر رہا ہوں۔ پھر بات کرو غلو کی، کہیں ایسا نہ ہو غلو کہہ کر خود ایمان سے نہ خارج ہو جاؤ۔ مصطفیٰ خود غلو کر رہے ہیں معاذ اللہ۔ یہ دعا کس کی ہے؟ کون دعا کر رہا ہے؟ تاجدار کائنات نے دعا کی، امام بخاری نے روایت کیا، امام مسلم نے، احمد بن حنبل نے، امام ابن ابی خیثمہ میں، امام ابو یعلا نے، امام ابو وانا نے، کل ائمہ اور متفق علیہ حدیث۔ آقا نے ہاتھ اٹھا لیا، اللہم اجعل بالمدینۃ ضعفی ما بمکہ من البرکہ، مکہ کو جو تو نے برکت دی ہے مولا اس سے 2 گنا برکت میرے مدینہ کو دے۔ اللہ تعالیٰ نے تو نہیں فرمایا کہ میرے محبوب کیا کہہ رہے ہو، مکہ سے کے برابر مانگو، مکہ سے 2 گنا کر دوں؟ نہیں، جو مصطفیٰ نے مانگ لیا وہی ہو گیا۔ دوسری حدیث، وہ بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اس حدیث کے لفظ سنیے، وہ بھی متفق علیہ، امام بخاری نے بھی لی، امام مسلم نے، امام ترمذی نے، امام نسائی نے، ابو وانا نے، طحاوی نے، صحیح حدیث۔ آقا علیہ السلام نے پھر دعا کی، عرض کی، اللہم ان ابراہیم عبدک و خلیلک و نبیک و انی عبدک و نبیک و رسولک۔ اے اللہ، ابراہیم علیہ السلام بھی آپ کے مقرب بندے، نبی اور رسول، دعا کر رہے ہیں، میں بھی تیرا بندہ ہوں، نبی اور رسول ہوں۔ انہو دعاک لمکہ، ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے دعا کی تھی، مکہ کی برکتوں کے لیے دعا کی تھی۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔
ابراہیم علیہ السلام نے تجھ سے مکہ کی دعا کی تھی. قربان جاؤں, آگے سنیے. وَإِنِّي أَدْعُوكَ لِلْمَدِينَةِ, اور میرے مولا میں تجھ سے اپنے مدینہ کے لیے دعا کرتا ہوں. باری تعالیٰ پوچھتے ہیں محبوب دعا قبول ہوئی, اب کتنی برکت کی دعا کرتے ہیں. قربان جائیں, یہ حق حبیب کا ہوتا ہے, محبوب کے سوا ایسی لاڈ کی بات خدا سے کوئی اور نہیں کر سکتا. برکت دیتا ہوں, محبوب کتنی مانگتے ہو. آقا نے عرض کیا بِمِثْلِ مَا دَعَاكَ بِهِ لِمَكَّةَ, عرض کیا باری تعالیٰ نمبر 1 پہلے تو اتنی برکت دے جتنی دعائے ابراہیمی کے نتیجے میں مکہ میں رکھی. وَمِثْلِهِ مَعَهُ, اور پھر میری خاطر اتنی برکت اور 2 گنا کر دے مدینہ میں. فرمایا پہلے اتنی برکت دے جو دعائے ابراہیمی کے نتیجے میں مکہ کو دی, اور دوسری دعا یہ کہ اس سے 2 گنا کر دے میری خاطر اتنی اور بھی دے دے مدینہ کو. مدینہ سے محبت کا درجہ دیکھیے. اب آگے چلیے, آگے حدیث آتی ہے. یہاں تک تو تھی 2 گنا. اگلی حدیث جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, میرے آقا یہاں تک نہیں رکے, دل چاہا اور ملے, فرمایا 3 گنا کر دے. مکہ سے مدینہ کی برکت 3 گنا. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہم بارک لنا فی سائنا و مدنا و قلیلنا و کثیرنا واجعل مع البرکات برکتین. باری تعالیٰ جو برکت مکہ کو دی ہے پہلے تو اتنی ہی برکت مدینہ کو دے دے. تو مدینہ برکت میں سب سے پہلے مکہ کے برابر ہو گیا, 1 برکت آ گئی. اور فرمایا وجعل مع البرکات برکتین, اور یہ برکت جو مدینے کو مکہ کے برابر کر دیتی ہے اب اس پر 2 گنا برکتیں اور عطا کر, اس پر 2 برکتیں اور عطا کر. تو مدینہ کی برکت مکہ کی برکت پر 3 گنا بڑھ گئی. کتنے گنا بڑھ گئی؟ 3 گنا بڑھ گئی. پھر ایک اور مقام پر آقا نے فرمایا ضعفی ما بارکت لأہل مکہ تھا, جو برکت اہل مکہ کے لیے ہے اس سے 2 گنا کر دے. کہیں فرمایا مثلی, مکہ کی برکت سے 2 گنا زیادہ مدینے کی برکت کر دے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کثرت کے ساتھ ایسی احادیث میں مدینہ کی اس برکت کی زیادتی اور کئی گنا ہونے کو بیان کیا. یہی وجہ ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر یہ سن لیتے کسی شخص کے بارے میں, سیدنا فاروق اعظم, کہ یہ مکہ کو مدینہ سے افضل جانتا ہے تو اس کو طلب کر لیتے تھے. میں نے سنا ہے تم مکہ کو مدینہ سے افضل کہتے ہو, یہ مسلک عمر فاروق ہے. اگر یہ غلو ہے تو خدا کے لیے فتویٰ ہم پہ نہیں, فاروق اعظم پہ جا لگاؤ. سمجھ آ جائے گی ایمان کیا ہے اور کیا نہیں. یہ موطا امام مالک, کون سی کتاب حدیث کی؟ موطا امام مالک, جلد 2, اور حدیث صحیح ہے. آئمہ نے لکھا ہے یہ حدیث صحیح ہے, حسن بھی نہیں. حضرت عبداللہ بن عیاش المخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا فاروق اعظم کے پاس آئے, کوئی کام تھا, اپنے بلوا بھیجا, ملے. جب جانے لگے, یہ حدیث 1700 اس کا نمبر ہے میرے ہاتھ میں, موطا امام مالک. اس کی جو طبع ہے دار المعرفہ بیروت لبنان کی, اس کا جز 2 حدیث نمبر 1700. جانے لگے فلما ادبر عبداللہ, پیٹ پھیر کے جانے لگے, ناداہ عمر ابن الخطاب, فاروق اعظم نے بلا لیا, عبداللہ میری بات سنو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پلٹ آئے, فقال اانت القائل لمکہ خیر من المدینہ. سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا آؤ عبداللہ, میں نے سنا ہے, کیا تمہارا یہ عقیدہ ہے اور تم یہ کہتے ہو کہ مکہ مدینہ سے افضل ہے؟ طلب کر لیا. فرمایا کیا تمہارا یہ قول ہے کہ مکہ مدینہ سے افضل ہے؟ وہ چپ کر گھبرا گئے. فقال عبداللہ نہیں, یہ سیدنا امیر المومنین میں تو یہ نہیں کہتا. فقلت ہی حرم اللہ وامنہ وفیہا بیتہ, میں تو کہتا ہوں مکہ اللہ کا حرم ہے, اس کا امن کی جگہ, اس کا گھر ہے. فرمایا لا اقول فی بیت اللہ ولا فی حرم شیئا, میں اللہ کے گھر کی بات نہیں کر رہا اور اس کے حرم ہونے کی بات نہیں کر رہا. کھری کھری بات کرو. کیا تمہارا یہ کہنا ہے کہ لمکہ تو خیر من المدینہ؟ وہ حرم ہے, اللہ کا گھر ہے, سب کچھ ہے, مگر کیا مکہ کو مدینہ سے افضل جانتے ہو؟ انہوں نے دوبارہ پھر اپنی صفائی دی, نہیں امیر المومنین, میں نے صرف اتنا کہا ہے کہ اللہ کا حرم ہے, اس کا گھر ہے, اور یہ اگلی بات نہیں کی کہ میں نے مکہ مدینہ سے افضل ہے. فرمایا ٹھیک ہے تو پھر جاؤ.
یہ فاروق اعظم کا عقیدہ تھا، اور کیوں نہ ہوتا گفتگو کے آخری حصے میں کہ آقا علیہ السلام نے فرما دیا تھا کہ قیامت سے پہلے لوگوں ایک وقت آئے گا جب پوری دنیا پہ کفر چھا جائے گا، ایمان اور اسلام ہر طرف سے خارج ہو جائے گا، کلمہ اسلام لینے والا کوئی نہ رہے گا، کفر چھا جائے گا، ایمان اسلام سکڑتا جائے گا، ساری دنیا سے نکل کر حجاز میں آ جائے گا، اور حجاز سے نکل کر بالآخر صرف مدینہ میں آ جائے گا۔ بخاری اور مسلم کی پھر متفق علیہ حدیث، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور مسجد نبوی میں جائیں، ریاض الجنہ میں داخل ہوں تو دروازے پر یہ حدیث آج تک لکھی ہوئی ہے، متفق علیہ حدیث۔ آقا نے فرمایا ان الایمان لیعرض الی المدینہ کما تعرض الحیۃ الی جوہرہا، کہ جب اطراف و اکناف عالم اور پوری دنیا میں ایمان کی کوئی جگہ باقی نہ رہے گی تو ہر طرف سے سکڑتا سکڑتا مدینہ میں سکڑ کر ایمان اس طرح آ کے بند ہو جائے گا جس طرح سانپ اپنے بچاؤ کے لیے اپنے بل میں آ کے بند ہو جاتا ہے۔ تو جب روئے زمین پر کہیں ایمان نہیں بچے گا اس وقت بھی مدینہ ایمان کا گھر ہوگا، ایمان کی آخری منزل مدینہ ہوگی۔ لوگوں کبھی سوچا کیوں ہوگی، مکہ کیوں نہیں؟ ایمان ہر طرف سے سکڑ کر پوری دنیا 3 مرحلے ہوں گے، تینوں احادیث میں ہیں۔ آقا نے فرمایا سب سے پہلے پوری دنیا سے سکڑ کر حجاز میں آ جائے گا، ایک حدیث حجاز میں آ جائے گا۔ پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں حجاز میں آ کر پھر سکڑ کر ایمان مکہ اور مدینہ کی 2 مسجدوں کے درمیان میں آ جائے گا، رک جائے گا، ادھر مکہ ادھر مدینہ راستے میں آ جائے گا، دوسری سٹیج۔ اور تیسری سٹیج آخری مرحلہ ایمان کی حفاظت کی، مدینہ میں چل کے ایمان صرف مدینہ میں بند ہو جائے گا۔ پوری دنیا سے چل کر حجاز میں، حجاز سے چل کر بین المسجدین حرمین کے درمیان، اور حرمین سے چل کر مدینہ ایمان کی آخری منزل ہوگی۔ کیوں آخری منزل ہوگی؟ کعبۃ اللہ کیوں نہیں، مکہ کیوں نہیں؟ ایمان کی آخری منزل مدینہ ہوگی، اس لیے کہ مصطفیٰ کی آرامگاہ مدینہ ہے۔ تو پتہ چلا کہ ایمان نسبت مصطفیٰ کا نام ہے، جدھر مصطفیٰ ہو ایمان ادھر جاتا ہے، جدھر مصطفیٰ ہو ایمان کا مستقر وہاں ہے، ایمان کا ملجا و ماوا یہاں ہے، ایمان کی حفاظت اور مسکنت وہاں ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ ان الایمان بدا غریبا وسیعود غریبا، جیسے ابتدا میں اجنبی کے طور پر اسلام شروع ہوا تھا، اینڈ ایسا ہی ہوگا۔ پھر مسجد حرام مکہ اور مسجد نبوی کے درمیان رک جائے گا، اور فرماتے ہیں کہ پھر سکڑتا سکڑتا من کل بلد الی المدینہ، ہر شے سے ایمان نکلتا نکلتا مدینہ میں آ جائے گا۔ کما تعرض الحیۃ الی جوہرہا، جس طرح سانپ ہر طرف سے ڈرتا ہے کہ لوگ مار دیں گے، اپنے بل میں آ کے حفاظت پکڑتا ہے، اس طرح ایمان ہر طرف سے نکل کر میرے مدینہ میں حفاظت پائے گا، میرے مدینہ میں حفاظت پائے گا۔ اور یہ ایمان کون سا ہے؟ یہ محبت رسول والا ایمان ہے، اس لیے رخ مکہ کا نہیں کرتا، مدینہ کا رخ کرتا ہے۔ مکہ مرکز عبادت ہے، مدینہ مرکز محبت ہے۔ عبادت کے لیے مکہ کی طرف جایا جاتا ہے، نمازوں میں رخ مکہ کا کرتے ہیں، مدینہ کا نہیں کرتے۔ عبادت کا رخ مکہ ہے، محبت کا رخ مدینہ ہے۔ تو ایمان کو آخری زمانے میں جب اپنی حفاظت کی ضرورت ہوگی تو مکہ میں پناہ نہیں ڈھونڈے گا، مدینہ میں گنبد خضرا میں پناہ ڈھونڈے گا۔ اور یہ محبت کا ایمان رکھنے والے، ان کو اس دور میں غربا کہا جائے گا۔ جب پورے زمانے میں فساد ہوگا، پورے زمانے میں فساد ہوگا، اور جو محبت کا درس دے کر لوگوں میں اصلاح کرنے والے ہوں گے، آقا نے فرمایا ان کو غربا کہوں گا۔ اور فرمایا طوبی للغربا اذا فسد الناس، جب دنیا میں فساد پھیل جائے گا، دہشت گردی کا وقت آ گیا، فساد پھیل گیا، لوگ قتل ہو رہے ہیں، مسجدوں میں بم ہیں، بلاسٹ ہیں، قتل ہو رہے ہیں، مسلمان قتل ہو رہے، غیر مسلم قتل ہو رہے، بے گناہ عورتیں مرد بچے قتل ہو رہے ہیں، مسجدیں یا چرچ ان پر بم گرائے جا رہے ہیں،
غیر جنگجو نان کمبیٹنٹ گھروں میں بیٹھے ہوئے راتوں رات بمبوں سے مارے جا رہے ہیں. فسد الناس، جب دنیا اور عالم انسانیت میں فساد ہو جائے گا، فرمایا طوبیٰ للغرباء، فساد کے زمانے میں محبت کا درس دینے والوں کو مبارکباد ہو. یہ حدیث ہے. سعد بن ابی وقاص کی روایت پڑھ رہا ہوں، حضرت سعد بن ابی وقاص کی روایت پڑھ رہا ہوں. تو میں جب ہر طرف فساد ہو جائے گا، فتنہ ہو جائے گا، قتل و غارت گری ہو جائے گی، خون بہایا جائے گا، طوبیٰ للغرباء، اس فساد کے زمانے میں محبت اور امن کا درس دینے والے جو غرباء ہوں گے، جو محبت والے ایمان کو سینے سے لگائیں گے، فرمایا ان امتیوں کو مبارک ہو، ان امتیوں کو مبارک ہو. حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ، امام ابن ابی حاتم اور دیگر ائمہ روایت کرتے ہیں کہ آقا نے فرمایا جس طرح سیلاب آ جاتا ہے اور جو چیز رستے میں ملتی ہے، درخت، پتے، ٹہنیاں، سب کچھ ساتھ سمیٹتا ہوا سیلاب اپنی منزل کی طرف لے کے چلتا ہے، فرمایا جس طرح سیلاب ہر شے کو سمیٹ کے منزل کی طرف جاتا ہے، اس طرح آخری زمانے میں ایمان ہر ایمان کی ہر خوبی کو سمیٹ کے میرے مدینہ میں آ جائے گا. واللہ ان تربتہا لمؤمنۃ، اور فرمایا خدا کی قسم مدینہ کی مٹی میں بھی ایمان ہے، مدینہ کی مٹی بھی مومن ہے. یہ حدیث کے لفظ ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا ارے جس شہر کی مٹی میں بھی آقا نے فرمایا ایمان ہے. جب لوط کو دیکھا تو فرمایا خدا کی قسم یہ ہم سے پیار کرتا، ہم اس سے پیار کرتے ہیں. مدینے کی وادیوں سے پیار کیا. بیمار آ گیا تو مدینہ کی مٹی اٹھا لی میرے آقا نے، لب لگایا اور فرمایا اس شہر مدینہ کی مٹی کی برکت سے مولا شفا دے دے. مدینہ کی مٹی کو ایمان بنایا، شفا بنایا، خیر بنایا. اور اللہ رب العزت کی محبت کا یہ عالم کہ آقا علیہ السلام نے جب ہجرت فرمائی تو پہلے مکہ سے نکلے، پھر مدینہ میں داخل ہوئے. بولیے نکلنا پہلے تھا یا مدینہ میں داخل ہونا پہلے تھا؟ بولیے مگر اللہ رب العزت نے فرمایا، حضور نے دعا کی، رب ادخلنی، دعا کی رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق، باری تعالیٰ مجھے سچائی کے گھر میں داخل فرما اور سچائی کے گھر سے نکال. مدینے میں داخل ہونے کا ذکر پہلے کیا، مکہ سے نکلنے کا ذکر بعد میں کیا. حالانکہ مکہ سے نکلنا پہلے تھا اور مدینہ میں داخل ہونا بعد میں تھا، مگر تاجدار کائنات میں اتنا بھی گوارا نہ کیا کہ مخرجہ صدقن کو پہلے بیان کر دیں، مکہ سے نکلنے کو پہلے بیان کر دیں، اور مدخل صدقن مدینہ میں داخل ہونے کو بعد میں بیان کر دیں. کیونکہ مکہ اور مدینہ کا اکٹھا ذکر ہو رہا تھا تو مصطفیٰ کی محبت نے ایمان والوں کی سمت ایمان کی بتا دی کہ مولا مجھے پہلے مدینہ میں داخل کر پھر مکہ سے نکال، تاکہ میری امت اپنے ایمان کا مرکز مدینہ کو بنائے اور ایمان کی بنیاد محبت کو بنائے اور ان کی محبت کا رخ مدینہ ہو، چونکہ میں مدینہ میں لیٹا ہوں. اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے میں اٹھوں گا، حشر ہوگا، پھر میرے ساتھ جنت کے قبرستان والے اہل بقی اٹھیں گے، اس کے بعد اہل مکہ اٹھیں گے. قربان جاؤں گویا اپنی حیات طیبہ سے لے کر قیامت کے دن کے بعد تک حضور نے مدینہ کو ساتھ رکھا اور فرمایا الا انقابھا ملائکہ الا کل باب من ابواب المدینہ ملائکہ. مدینہ کے ہر دروازے کے اوپر اللہ نے 2 فرشتے مقرر کر رکھے جو قیامت تک مدینہ کی حفاظت کریں گے. فرمایا میرے مدینہ میں نہ طاعون داخل ہوگا نہ دجال داخل ہوگا، ہر شے سے مدینہ کو بچا رہے ہیں تاکہ جب کہیں بھی ایمان نہ بچے تو اس کا مستقر مدینہ رہے. تو دوستو ان تمام احادیث صحیحہ سے جو ایک سبق ملتا ہے وہ یہ کہ ایمان وہی خیر والا ہے جس کی بنیاد محبت پر ہو، اور محبت کے ایمان کا رخ مدینہ ہے. چونکہ مستقر حضور کا وہاں ہے، آرام گاہ وہاں ہے، تو جس نے جس قدر آقا علیہ السلام کے ساتھ اپنی نسبت محبت قائم کر لی، نسبت ظاہری بھی، نسبت باطنی بھی، نسبت حبی بھی، نسبت اتباعی بھی، نسبت ادبی اور تعظیمی بھی، اور نسبت تقربی اور وصالی بھی، جس نے تاجدار کائنات سے اپنی نسبت قائم کر لی اسی کا ایمان بچ گیا.
کیوں؟ آپ کہیں گے حضور کی نسبت سے ایمان کیسے بچتا ہے؟ ارے ایمان اپنے آپ کو حضور کے شہر میں جا کے بچاتا ہے، ایمان خود کو حضور کے مدینہ میں جا کے بچاتا ہے، تو ہمارا ایمان حضور کی نسبت سے کیوں نہ بچے؟ جو لوگ نسبت مصطفیٰ سے جتنا دور ہو گئے ایمان کی برکتوں سے اتنا محروم ہو گئے۔ اس لیے جب محبت کا ایمان نصیب ہوتا ہے تو پھر انسانیت سے محبت ہوتی ہے، پھر نفرت نہیں ہوتی، پھر دہشت گردی نہیں ہوتی، قتل و غارت گری نہیں ہوتی، ایکسٹریمزم نہیں ہوتی، ریڈیکلزم نہیں ہوتی، ٹیررزم نہیں ہوتی، پھر ہر ایک کو بندہ پیار کرتا ہے، ہر ایک کو سینے سے لگاتا ہے، مسلم ہو یا غیر مسلم، دیکھتا ہے میرا نبی رحمت للعالمین ہے، ساری کائناتوں کی رحمت ہے، تو مرد مومن کی شفقت و محبت بھی پوری انسانیت کے لیے عام ہو جاتی ہے، پوری انسانیت کے لیے عام ہو جاتی ہے۔ پھر وہ محبت والا ایمان نصیب ہو جائے، انتہا پسندی کا ذوق ختم ہو جاتا ہے، سوچ ختم ہو جاتی۔ صحیح بخاری میں آتا ہے، آقا علیہ السلام فرماتے کہ میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا، جماعت کراتا، میرا جی کرتا لمبی صورتیں پڑھوں، مگر کچھ عورتیں چھوٹے بچوں کو ساتھ لائی ہوتی تھی، چھوٹے بچے کے رونے لگ جاتے، تو فرمایا خدا کی قسم چھوٹے بچوں کا رونا دیکھ کر میں نماز مختصر کر لیتا ہوں کہ اس کی ماں کے دل پر کیا بیت رہا ہوگا۔ ارے رسالت محمدی یہ ہے کہ چھوٹے بچے کا رونا میرے مصطفیٰ سے برداشت نہیں ہوتا، نماز مختصر کر لیتے ہیں۔ اور کتنا بڑا ظلم ہے آج قتل و غارت گری کے ماحول میں آپ ہزاروں لاکھوں بچوں کو رلائیں اور یتیم کر دیں اور ان کے تڑپتے لاشوں پر بھی رحم نہ آئے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، خدا کے لیے کسی نے غلط سبق سکھایا ہے آپ کو جہاد کا، یہ جہاد نہیں ہے، فساد ہے۔ میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کے آپ کو بتاتا ہوں، اسلحہ چھوڑ دیں، سب سے بڑا اسلحہ محبت ہے، پیار ہے، رحمت ہے، شفقت ہے، مودت ہے، رافت ہے۔ محبت کرنا سیکھیں، کیونکہ حضور پوری عالمین کی رحمت ہیں اور ہر ایک سے محبت کرنے والے ہیں۔ جانوروں سے محبت کرتے تھے، جانوروں کا رونا حضور کو گوارا نہ تھا، چہ جائے عالم انسانیت کا۔ اور آخری بات، وہ واقعہ نہ بھولے جب وہ اہل مکہ جنہوں نے جنگ بدر مسلط کی حضور پر، احد مسلط کیا، غزوہ خندق مسلط کیا، 8 سال تک لڑائی کی، جب میرے آقا فاتح ہو کر مکہ فتح کر کے آئے، کعبہ کی چھت پر کھڑے تھے اور اہل مکہ تھر تھر کانپ رہے تھے کہ ہماری گردنیں اڑا دی جائیں گی، تو آقا نے ان سے پوچھا اب کیا توقع کرتے ہو مجھ سے کہ تم سے کیا سلوک کروں؟ جنہوں نے ننگی تلواروں کے سائے میں حضور سے وطن چھڑایا تھا وہ سر جھکا کے کھڑے تھے۔ میرے آقا نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، اے 8 سال تک مجھے اذیتیں دینے والے، مجھے تڑپانے والے، آج کوئی بدلہ اور انتقام نہیں اور تم پر کوئی گرفت نہیں، جاؤ تمہیں آزاد کیا جاتا ہے۔ یہ جن کو آزاد کیا، جن کو آزاد کیا وہ مسلمان نہیں تھے، وہ کافر تھے، کفار مکہ تھے۔ انتم الطلقاء، آزاد کر دیا جاتا ہے۔ اے مسلمانان پاکستان، حضور کا میلاد مناؤ اور میلاد مصطفیٰ میں حضور کے پیغام رحمت کو عام کرو، اپنی زندگیوں میں محبت والا ایمان داخل کرو، شاید اس کی برکت سے اللہ آپ کی سرزمین پر، ہماری سرزمین پر امن بحال کر دے، امت مسلمہ کو امن عطا کر دے، عالم انسانیت کو اس فساد اور قتل و خونریزی کی آگ سے نکال کر امن عطا کر دے۔ یہ سب آقا علیہ السلام کی رحمت و محبت کے صدقے ہوگا، یہ پیغام میلاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا اس رات کا جاگنا قبول کرے، اہتمام قبول کرے اور تحریک منہاج القرآن کو سلامت رکھے ابد الآباد تک، جس نے شرق تا غرب محبت مصطفیٰ اور ایمان محبت کا پیغام ہر سمت عام کیا ہے۔ اللہ پاک آپ کو حفظ و امان میں رکھے، سلامتی سے لے جائے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔